طریقے ہیں: طلاق، خلا اور فسخ نکاح۔ طلاق تو آپ لوگوں نے سمجھ ہی لیا۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے چھوڑ دو، تو مرد اس کے اس مطالبے کو قبول کر لے۔ خلا کے اندر بدل خلا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی رقم یا کم سے کم مہر کی معافی جو ہے وہ بدل خلا طے پائے۔ خلا کا حکم یہ ہے کہ خلا کی وجہ سے طلاق بائن پڑتی ہے، عورت پہ عدت لازم ہوتی ہے، اور عدت کے دوران کا خرچ بھی مرد پر لازم ہوتا ہے۔ اگر کچھ طے نہ ہو تو کم سے کم مہر کی رقم معاف ہو جاتی ہے۔ اگر مرد عورت کے حقوق میں یہ اہم مسئلہ ہے، اگر مرد کسی صورت میں بھی طلاق نہ دے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد کسی صورت میں طلاق نہ دے۔ میں نے وہی کہا کہ نکاح کو ختم کرنے کے 3 طریقے: طلاق، خلا اور فسخ۔ یہ فسخ نکاح جو ہے یہ شوہر متعنت کے لیے ہے، یعنی ایسا شوہر جو بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور اس کے مطالبے پر اس کو آزاد بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ اسلامی عدالت سے رجوع کرے گی، اور وہاں پر وہ عدالت یا دارالقضاء اس شوہر کو بلا کے نوٹس دے کر ان کے درمیان بات چیت کریں گے وہ لوگ۔ تو اس طریقے سے 3 نوٹس دینے کے بعد اگر دارالقضاء اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی مرد کی غلطی ہے، یہ اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، تو وہ فسخ نکاح قاضی لکھ کر دے دے گا، اور وہ فسخ نکاح جو ہے وہ بحکم طلاق ہے، اس کی وجہ سے علیحدگی ہو جائے گی اور عورت کو اختیار حاصل ہو جائے گا دوسری شادی کا عدت کے بعد۔ عورت کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ غیر مہر ہو یا اور دوسرے جو حقوق ہیں، وہ اس کو مل جائیں گے؟ وہ کیا بولتے، مہر کی رقم ملے گی، خلا میں مہر کی رقم نہیں ملتی ہے۔ ایک اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ نشے کی حالت کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ طلاق واقع کرنے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 شوہر ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، اور نمبر 3 عاقل ہونا۔ تو شوہر ہونا تو آپ لوگ کے سمجھ میں آ گیا کہ غیر کیسے طلاق دے گا۔ ہاں اگر وکیل بنائے تو دے سکتا ہے، غیر بھی، غیر کو وکیل بنا دیا تو وہ دے سکتا ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ لڑکا اگر طلاق دے اس کی طلاق نہیں ہوگی اگرچہ وہ ہوشیار ہے۔ تیسرے نمبر پر عاقل ہونا، تو عقل نہ ہو تو اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایسا شخص جو ہوش و حواس میں نہ ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نشہ کرنا، شراب پینا چونکہ شریعت کے اندر ایک جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اسی لیے نشے کی طلاق کو فقہا نے واقع مانا ہے، جبکہ وہ نشہ شراب کی شکل میں اور حرام کی شکل میں۔ لیکن اگر کسی نے دوا کھائی ہے، اس کی وجہ سے اس نشہ آ گیا، تو پھر طلاق دے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کسی نے جبرن شراب پلا دی پھر اس نے طلاق دے دی، تب بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شراب جان بوجھ کے خود پیے تو یہ غلطی ہے، اس کی جرم ہے، تو اس کے سزا کے طور پہ اس وقت کی طلاق کو واقع مانا گیا ہے، باقی نشہ کی دیگر حالتوں کی طلاق کو واقع نہیں مانا گیا۔ یہ پہلی ہی طلاق دیا اس نے، نشے کی حالت میں ایک ہی طلاق دی ہے، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، دو طلاقیں باقی۔ رجت کر سکتا ہے، رجت کر سکتا ہے، نشے کی حالت میں شراب پی ایک طلاق دی، بعد میں رجت کر سکتا ہے۔ ہاں 3 بولے تو 3 واقع ہوگی جی۔ آپ کا سوال ہے؟ آئیے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی واضح آیات موجود ہے اور احادیث میں بھی ہے اور صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے، تو اتنی بڑی غلط روایت ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ بر صغیر میں کیسے جڑ پکڑ گئی کہ 3 طلاق کا رواج چل پڑا اور لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں؟ کیا یہ تو صریح حدیثیں اور صریح عمل اور حضرت عمر کا جو
جو ان کا جو اسوہ ہے وہ